نمبر 58 نمبر پر آتا ہے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کیبل ٹیلی ویژن سے بچائیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہودیوں نے، غیر مذہب لوگوں نے اس میں انہوں نے کامیابی اختیار کر لی ہے۔ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہمیں رسوا انہوں نے کر کے رکھ دیا، ہمیں غلط لین پر چلا دیا، ہمیں بے حیائی فحاشی کاموں پر لگا دیا۔ یہودیوں نے سوچا ہم ان مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے، تلواریں لے آئیں پھر بھی ناکام ہو جائیں گے، میزائل لے کر آئیں پھر بھی ناکام ہو جائیں گے، پوری دنیا کے جمع کر کے مسلمان کو ختم کرنا چاہیں پھر ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا نست نبوج ختم ہو جائے گا لیکن مسلمانے کا وجود نہیں ختم ہوگا۔ انہوں نے بیٹھ کر ایسا منصوبہ بنایا، ایسی تجویز بنائی کہ انہوں نے ایسا فارمولہ بنایا کہ انہوں نے موبائل کی شکل میں ہمیں تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، بے حیائی کے دہانے پر کھڑا کر دیا اور ظلم کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ آج انسان کے دل میں موبائل کی قدر ہے، انسان کی قدر نہیں، موبائل کی قدر ہے، دوست کی قدر نہیں، موبائل کی قدر ہے، ماں باپ کی قدر نہیں، موبائل کی قدر ہے، رشتہ داروں کی قدر نہیں۔ آپ آزما لیں، آپ کسی ہاں چلے جائیں، دوست کے ہاں چلے جائیں، جب آپ بیٹھیں گے ملاقات کر کے بیٹھیں گے تو آپ ہر انسان، ہر نوجوان اپنا موبائل نکال لے کر موبائل چھیڑی جائے گا۔ بھئی آپ ملنے آئے ہیں، آپ ایک دوسرے سے آپ ایک حال پوچھیں، گفتگو کریں، پیار محبت کی باتیں کریں، لیکن وہ پیار محبت کی باتیں ختم، بس موبائل ہی چھیڑی جائیں گے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے آج کے نوجوان کو جتنا موبائل سے محبت ہو چکی ہے اتنا انسان سے بھی نہیں ہے، نہ والدین سے محبت ہے۔ اور دوسری چیز، والدین جو اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں وہ یہ ہے اپنے بچوں کو موبائل خرید کر دے رہے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کیونکہ موبائل بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنی اولاد کو بچانا لازم ہے، اور اتنے عمر تک اپنے بچوں کو موبائل کے قریب نہ جانے دیں جب تک آپ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر دیتے۔ جب شادی ہو جائے پھر چھوڑ دیں ان کے حال پر، پھر اگر وہ اچھا کریں گے تو اس پر اچھائی ملے گی، برا کریں گے پھر اس پر ان کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی کہ سزا سخت مہیا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں ہے، اگر ان کے یعنی کہ آپ ان کو جوانی میں اور ان کی چڑھتی جوانی میں اگر اپنی اولاد کو موبائل لے کر دے دیں گے تو آپ خود اپنی اولاد کو اپنے اس عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کوئی والدین اپنی اولاد کو آگ میں نہیں سٹے گا، آگ میں نہیں دھکیلے گا، عذاب میں نہیں مبتلا کرے گا، تو یہ موبائل کا جو عذاب ہے آگ سے بھی زیادہ عذاب ہے اور تکلیفوں سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے۔ 58 نمبر پر ہمیں ملتا ہے ہم اپنے بچوں کو موبائل، نیٹ، انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبل وغیرہ ان تمام بیماریوں سے ہم اپنی اولاد کو بچائیں۔ پھر آج نواں فارمولہ بن چکا ہے، بھئی اگر موبائل لا کر نہیں دیں گے اپنے بچوں کو تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے، ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو بھی آج مان لیتے ہیں، چلو آج 10 سال پہلے اب موبائل کے بغیر تعلیم نہیں حاصل ہوتی، تو آج 10 سال سے پہلے جتنے لوگ پڑھا ہے سکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، ان کے پاس تو موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ کیسے پڑھ لیں؟ بھئی اگر آپ بچوں کو سکول پڑھاتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو ان ٹیچروں کو کہے آپ اپنی زبان سے ہمارے بچوں کو پڑھائیں، موبائل سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم بچوں کو یہ موبائل کی لالچ ہوتی ہے کہ موبائل لے کر دیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر بچے پڑھیں گے نہیں، موبائل میں زیادہ مبتلا ہو جائیں گے، بچوں کا ذہن کمزور ہو جائے گا، بچے نفسیاتی کمزور ہو جائیں گے، بچوں کا حافظہ ختم ہو جائے گا، بچے بے حیائی کے کاموں میں آ جائیں گے، بچے برے کاموں میں لگ جائیں گے، تو ہمیں بچوں پر اچھائی کے اثرات نہیں ملیں گے۔ تو دیکھ لیجئے جو نوجوان ہاں وہ طبقہ بچ سکتا ہے موبائل کی بے حیائی سے، جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جو تہجد گزار ہو، جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو موبائل کے اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ جو شخص، جس نوجوان کو پاس موبائل ہو اور نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، سمجھ لو یہ موبائل کی بیماری میں، موبائل کی بے حیائی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جب گھر سے نکلتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں یا مسجد سے نکلتا ہوں، گھر جاتا ہوں، کتنے نوجوان مجھے ملتے ہیں موبائل چلا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ برا کام ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانیاں کو سانبھ کے رکھو،
اپنے جوانیوں کی قدر کرو. موبائل تو آتے جاتے رہیں گے, جوانی ایک مرتبہ چلی گئی پھر نہیں ملے گی, اس لیے اپنی جوانیوں کو سنبھو, اپنی آنکھوں میں حیا رکھو, بے حیائی نہ دیکھو. جیسا کہ آج کل یہودیوں نے, انگریزوں نے ایسی بےہودہ ویڈیو چلا دیے, جب بھی آپ نیٹ کھولیں گے بے حیائی کی تصویریں, بے حیائی کی ویڈیو سامنے آ جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے موبائل سے اور اپنی اولاد کو بچانا ہے. جب کسی شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا موبائل سے, اپنی اولاد کو بچا لیا. سمجھ لو ایسے والدین نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے میں بہت بڑا جہاد کیا ہے. تو ہمیں 58 نمبر پر ملتا ہے اپنی اولاد کو انٹرنیٹ, موبائل, کیبل, ٹیلی ویژن سے دور رکھنا چاہیے, بچانا چاہیے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. آج میں نے تو بلکہ آپ بھی دیکھتے ہیں نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھے ہیں. اللہ اکبر, لڑکیوں میں ہاتھ میں موبائل کیوں آ گیا؟ یہ بے حیائی کا دور چل پڑا ہے. ٹھیک ہے تعلیم حاصل کرنی ہے, ایسی تعلیم نہ دلوائیں بچیوں کو, شریعت کا حکم ہے. بچیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچیوں کو زیادہ نوکریاں دلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچیوں کو قرآن کہتا ہے, شریعت کہتی ہے, حدیث کہتی ہے, بچی پیدا ہوتی ہے, اس کے کھانا, اس کا کپڑا, اس کی ضرورت اس کے والدین کے ذمہ آ جاتی ہے. جب بچی جوان ہوتی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے, تو بچی کا خرچہ, اس لڑکی کا خرچہ, ضروریات, جائز ضروریات اس کے خامد کے سپرد ہو جاتی ہے. جب لڑکی کا رزق کا ذمہ اللہ نے مردوں کے ذمہ لگایا ہوا ہے, تو پھر عورتوں کو زیادہ کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنی عورتوں کو دنیاوی تعلیم سے بچائیں اور دینی تعلیم دیں. اگر اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں, قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں, حدیث کا سبق دیں. کیونکہ اگر لڑکی پڑھی ہوگی کو بچی قرآن کو سمجھنے والی ہوگی, قرآن حدیث کو سمجھنے والی ہوگی, تو وہ اپنی اولاد کی 100% تربیت صحیح کرے گی. کیونکہ گھر کے نظام کو چلانے والی عورت ہوتی ہے, لڑکی ہوتی ہے. اگر وہ لڑکی دنیا کی تعلیم یافتہ ہے تو پھر اپنے بچوں کو بھی دنیاوی بنائے گی, دین کی طرف نہیں لے آئے گی. تو ہمیں چاہیے اس موبائل سے خود بھی بچیں اور اس موبائل کی بے حیائی بیماریوں سے خود بھی بچیں, اپنی اولاد کو بچائیں. اگر اس طرح ہم بچ گئے تو انشاءاللہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور اسی طرح